السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں؟ راوی شراوی سے توبہ کی وعلیکم نہیں کی آپ نے؟ السلام. کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. اس دن واقعا آپ کی آواز، آپ کی مائک خراب تھا، یا آپ نے وہ ڈرامہ کر کے جو ہے جان چھڑا دی ہم سے آخر میں؟ نہ نہ ایسی باتیں نہ کریں. ڈرامہ یا تو آپ نے کیا یا تو مائک خراب ہوا ہے. اچھا. ہم نے تو الحمدللہ آپ کے ساتھ پورا جناب ٹاکرا رکھا ہے اور الحمدللہ علمی جوابات دیے تھے آپ کو. جی جی، چلیں، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. اس لیے زحمت فرمائی آپ نے. دیکھ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہو، وگرنہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بات نہیں تھی. جی جناب، حکم کریں جناب. اب کیا مناظرہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ؟ ہم نے تو آپ کو موضوع دیا تھا، یہ موضوع آپ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے آپ سے مناظرہ کیا. اچھا، ہاں عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کوئی موضوع تجویز کریں. میرے خیال میں ہم سورہ الحجرات پہ کر لیتے ہیں. وہ تو بہت ہو چکا ہے، سورہ حجرات پر بہت ہو چکا ہے، آپ کے اکابر سے ہو چکا ہے، اب کیا مزید اس میں ہے؟ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہو گئی. چلیں ہم سے بھی کریں نا. جو موضوع ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کے اکابر سے ہو چکا ہے، آپ کے اکابر سے ہو چکا ہے، تو وہ پھر بہت ہو ہمارے چکا ساتھ ہے کیا نا، کرنا ہے آپ نے؟ بہت ہو چکا ہے. اب اس کو ایک دو سال رہنے دیں، ایک سال کے بعد 2026 میں کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت ہو چکا ہے. پچھلے سال جو تھا نا 2024 میں، ہر ہفتہ جو بھی مولوی صاحب آتے تھے کہتے ہیں میں نے حجرات پہ کرنی، تو اتنا زیادہ اس پہ ہوا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ ورائٹی ہو نا، لوگوں کو بھی مواد مل جائے نیا، لوگ بھی استفادہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تعریف قرآن پہ آ جائیں. ہاں، یہ اچھی موضوع ہے، تعریف قرآن پہ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا ادعا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا ادعا یہ ہے کہ اللہ کی جو پاک کتاب ہے بالکل محفوظ ہے. جو ابھی ہمارے پاس بین الدفتین موجود ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. جی، جو اہل اچھا، سنت کا موقف ہے. ہاں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں کم ہوا ہے، تو پھر اس کا کیا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس پہ رہیں گے آپ؟ چلیں پھر کیا اب کریں اب آپ؟ موضوع شروع تو ہونا، مناظرہ شروع نہیں، تو آپ پھر بولے نا، اس ابھی پر بھی ابھی آ جائیں گے. موقف آپ کا کیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں کمی آئی ہے، وہ کہاں جائے؟ پھر آپ کا کیا موقف ہے اس کے متعلق؟ تکفیر کریں گے؟ دیکھیں آپ بات کو تکفیر نا کریں گے یا نہیں بات کریں گے؟ کو ایک منٹ آپ بات ڈر کو گیا ابھی گول نا، مول نہ ابھی سے کریں. ڈر گئے جی. ان کو پتہ ہے کن کی کتابیں نہیں بری پڑی ہیں. سب صحابہ ڈرنے نے والی کہا بات کہ نہیں قرآن ہے. میں کمی آئی ہے، اور یہ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اسی لیے تو جواب نہیں دے رہا. تکفیر کریں گے؟ نہیں 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 جو کہہ ایسی دے بات قرآن میں کمی دیکھیے. آئی ہے، تکفیر کریں گے؟ ایسی بات کو نا گول مول مت کریں. جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے اسی پر آئیں کہ تحریف قرآن پہ بات ہوگی، اور وہ تو ہمارا سمجھ ادعا آئی یہ نا، ہے کہ قرآن سمجھ آئی مجید نا. بالکل تحریف محفوظ ہے. قرآن، جو تحریف قرآن کا قائل ہو، نقصان قرآن کا قائل ہو، اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ، کیا موقف ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے وہ؟ دیکھیں جو اللہ وحدہ لا شریک اہل جن سنت میں محکم سے ہے یا اہل آیات. سنت میں سے نہیں ہے؟ کم از کم یہ بتائیں، اگر وہ کہہ دیں. دیکھیں یہ بات تھوڑی سی تفصیلاً بات ہے. جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے پھر اس کے اوپر بھی فتویٰ آ جائے گا. تفصیل تو بعد میں ہوگی نا. ابھی آپ سے دلیل تو نہیں مانگ رہے نا، ابھی آپ کا ادعا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ادعا کیا ہے. ابھی تو آپ تو اسی پہلے ہی ادعا میں آپ پھنس گئے نا، کہ اگر کہہ دیں کہ مسلمان ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر کہہ دیں کافر ہے تو اللہ یاری نے ہمارے لیے ہم پہ کیا ٹریپ تیار کی ہوئی ہے نا. تو آپ جا کے سوچیں، اس کے متعلق تیاری کریں، پھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک دیکھیں آپ کو اس کے اپنے ادعا کا پتہ ہی نہیں ہے، ادعا کا ہی نہیں پتا، تو پھر آپ ابھی مناظرے کی تجویز کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیں ہم نے اپنا دعویٰ رکھ دینا آپ کے سامنے کہ اللہ کا جو پاک کلام ہے بالکل محفوظ ہے، اسی کے اوپر صحیح ہے، بات ہوگی. صحیح ہے. اور جو کہہ دے محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جب تفصیل بیان کریں گے پھر حکم بھی لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ. ابھی بتاؤ نا، ابھی حکم دے دو نا. میں حکم دکھاؤں آپ کا؟ آپ کے اپنے اکابر نے کہا ہے کہ جو کہتا ہے ہمارے ہاں اجماع ہے، جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے اجماع کا نہیں معلوم، میں آپ کو اپنا اجماع دکھا دیتا ہوں. آپ کیا اس نہیں اجماع سے آپ کو اس اجماع کا نہیں پتا؟ نہیں نہیں دیکھیں اجماع کا ہمیں پتہ ہے کس چیز پہ اجماع ہے، کس چیز کے اوپر اجماع نہیں ہے. آپ نا بڑے ماہر ہیں عبارات کو آگے پیچھے کرنے پہ اور ایسے ہی اجماع نقل کرنے پہ. جیسے میں بھی سن رہا تھا آپ کہہ رہے حاکم نے اس پر اجماع کیا ہے، فلاں نے اس پر اجماع کیا ہے. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ اجماع کس طرح کا اجماع ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں آپ نا پتا. ذرا حاکم نے کہا کہ مجھے کوئی اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے،
کہ کسی نے اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ سب سے پہلے مسلمان امام علی علیہ حاکم نے تو السلام یہ تھے. بھی کہا کہ مولا علی کی ولادت کے اوپر حدیث متواتر ہے، جبکہ اہل سنت میں بالکل. حدیث متواتر ہے ہی نہیں اس چیز کے اوپر. تو اس کے آپ لوگوں نے وہ سب ہڑپ دیا نا. اس زمانے میں جو احادیث تھی، آپ کے زمانے میں جو حدیث ہے، اس میں بڑا فرق ہے. یہ آپ نے نا دیکھیں ویسے یہ آپ نے جواب صحیح رکھا ہوا ہے. جب بندہ کوئی آپ کو دلیل دیتا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن میں آپ نے یہ آیت نکال دی ہے. جب کوئی دلیل دیتا ہے آپ کہتے ہیں آپ نے یہ حدیث حاکم نکال دی ہے. آپ جب کوئی آپ کو دلیل دے حاکم تو جھوٹا ہے آپ آپ کے آگے سے نزدیک یہی جواب دیتے ہیں. یا ثقہ ہے؟ حاکم جھوٹا یا ثقہ ہے؟ جی حاکم جھوٹا ہے یا ثقہ ہے فی نفسی؟ دیکھو، وہ تو محدث ہے، وہ تو سکہ ہے. اچھا، وہ میں نے کب کہا اگر وہ وہ جھوٹے ہیں؟ ثقہ ہے، وہ ایک بڑا محدث ہے یا ایک چھوٹا محدث ہے؟ حدیث کا پتہ ہے یا ایسے ہی ہے دیکھیں یا چھوٹا مولوی ہے؟ دیکھیں وہ محدث ہے ہمارے یہاں عظیم اہل سنت کے محدث ہیں وہ. امام المحدثین ہے. جب وہ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، سنت 300 کی بات کر رہے ہیں، وہ 34 صدی میں رہتا تھا. 34 صدی میں اس زمانے میں احادیث اس کثرت کے ساتھ ہوتی تھی جو ابھی ہمارے زمانے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ضائع ہو گئی ہیں کتابیں. اگر آپ جائیں کہ جو کتب احادیث کی مفقود ہو گئی ہیں، الا ماشاء اللہ کتابیں مفقود ہو گئی. جب وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہیں، اس کے پاس اگر 5 10 20 حدیث موجود ہوں اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اور بعد والوں کو نہ پہنچے، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں وہ ثقہ ہے. نہیں اور وہ حاکم نے دیکھ، اجازت دیں، حاکم تو بات کوئی ختم ہونے دیں. 20-25 حدیثیں نہیں وہ نقل کی. اپنے مشاہدات کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی محسوسات کی بات کر. وہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے روایت کی ہے کہ یہ متواتر. وہ خود کہہ رہا ہے کہ متواتر موجود ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ موجود ہے. اور آپ کے فرقے کا یہ اصول رہا ہے شروع سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جلا دو، دفن کرو. تو اگر اس کے بعد یہ احادیث کم ہو گئی ہیں تو اس کی شہادت کو باطل نہیں کرتا. اہل سنت کا کسی کا بھی شروع سے اصول نہیں رہا. الحمدللہ ہم ہمیشہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے آئے ہیں. ہمارے اکابرین اہل بیت کے فضائل بیان کرتے آئے ہیں. اگر ہمیں دکھاؤں کہ آپ کے پاس یہ اصل رہا ہے کہ یہ آپ نے نا بڑا گر سیکھا ہوا کہہ دینا یہ بات آپ نے نکال دی ہے، یہ بات آپ نے کاٹ دی ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے ویسے. اللہ جاری صاحب، یہ کتاب ہے میرے بھائی، دیکھو، الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تألیف ابی محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276. یہ ہم عصر ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، ان لوگوں کا، اور بہت بڑا محدث ہے اپنے زمانے کا. چاپ دار الرائے للنشر والتوزیع، 1991 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ نواسب پہ روافظ اور نواسب کی رد میں، یہاں پہ یہ خود آپ کے عالم دین ہے، محدثین کے، اپنے زمانے کے محدثین کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس زمانے میں بخاری کی کتاب لکھی گئی، مسلم کی کتاب لکھی گئی، اس زمانے میں کیسا ماحول تھا محدثین کے درمیان، ان کا کیا ذہنیت تھا. وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه وأن يظهروا ما يجب له وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحة. کہتا ہے ہمارے بہت سارے محدثین ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے فضیلت کے احادیث کو نقل کرنے سے گریز کرتے ہیں، نقل نہیں کرتے. اور ان یظہروا ما یجب له، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کو ظاہر کریں، یہ نہیں کرتے. وہ حالانکہ وہ سب احادیث صحیح ہیں. وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا خارجا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم. اور ہمارے محدثین نے فتویٰ دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے عصا کو شاق کیا، ان مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان. انہوں نے حدیث نقل کیا کہ میرے امت میں جو خروج کر دے اور وہ اس کو قتل کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو حسین علیہ السلام کا قتل واجب تھا. وسووا بینه فی الفضل وبین اہل الشورى. ہمارے محدثین نے علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن عوف ان کے ساتھ ایک درجے پر رکھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمارے ائمہ اربعہ کی کتاب سے یہ فتویٰ آپ دکھا دیں. ایسے اٹھا کے آپ بات کر رہے ہیں، ایسے آپ کے ائمہ اربعہ اس نے اہل سنت کے محدث نے معاذ اللہ ثم ہمارا امام علی مقام کو خارجی کا ہے. اب اجازت دینا، یہ آپ کے امام ہیں دینوری صاحب، انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے. دیکھیں، انہوں یہ محدثین کے بات کر رہے ہیں، امام حسین کی محبت سے پورا ہوتا ہے. اب سن لینا، کیسے کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ امام علی مقام کو خارجی کہتے ہیں؟ اچھا، اب میری بات کو نہ کاٹیں تاکہ میں جواب دے دوں. اب میری بات کو نہ کاٹیں جو جواب دوں. میں نے عرض کیا کہ آپ کے فرقے کا اصول رہا ہے شروع سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے فضائل گڑھی جائیں. آپ نے کہا یہ بات نہیں ہے. آپ کے جو ائمہ اربعہ ہیں وہ محدث نہیں تھے،
بخاری محدث نہیں، عفواً ابو حنیفہ تو محدث تھا ہی نہیں، شافعی محدث نہیں تھا، مالک محدث تھا، اس کے ساتھ مجتہد بھی تھا، اس کی صرف ایک ہی کتاب ہے موطئ مالک، اس کے اپنے فتاویٰ کا میں اتنے نہیں معلوم کہ اس کے اپنے فتاویٰ کیا تھے، اور احمد ابن حنبل وہ محدث تھا، وہ مجتہد نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ شخص جو نقل کر رہا ہے یہ بات کہ ہمارے علماء کا محدثین کا یہ اصول رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، آپ کے اندر کا آدمی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے کھلا کھلا فتویٰ دکھا دو ابو حنیفہ کا، وہ ضروری نہیں ہے. یہ ابو حنیفہ اگر اپنے الفاظ سے اعتراف بھی نہ کرے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو چھپانا ضروری ہے، علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہ کرو، تو اگر یہ الفاظ ہم ان کے کتابوں سے دکھا بھی نہیں، وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اس طرح واضح طور پہ کہہ دے. یہ بات آپ کے اپنے علماء نے اپنے کتب میں علماء حدیث نے اعتراف کیا، اور یہ آپ پہ حجت ہے، یہ ثابت کر لیتا ہے جو ہم نے ادعا کیا کہ آپ کے مذہب کے محدثین ناصبی تھے. ہمارے امام نسائی نے باقاعدہ خصائص کی پوری کتاب لکھی ہے. جی خصائص نکالی ہے، جی ہاں لکھیے. ہمارے علماء نے پوری سیاست میں مناقب علی کے اوپر باب ہے، مناقب صحیح علی ہے، لکھا خصائص لکھی ہے، اس نے کچھ احادیث نقل کی، لیکن وہ احادیث جو اس سے زیادہ نقل کرنی چاہیے تھی نہیں ہے، وہ کچھ اس نے نقل کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل دیکھیں، فضائل اتنے زیادہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرنے کے لیے. انہوں نے فضائل نقل کیا ہیں. وہ دیکھیں سنہ 250 کے لگ بھگ جب عیسائی صاحب رہتے تھے، یہ لوگ رہتے تھے، بنی امیہ کا دور ختم ہو چکا تھا، یہ بنی عباس کا دور تھا. بنی امیہ کے دور میں تو امیر المومنین علیہ السلام 120 سال تک تو گالی دیا جاتا تھا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ محدثین کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے حق میں حدیث نقل کریں، الگ بات ہے، ان کو گالی دیا جاتا تھا. سنت کی کسی مستند روایات میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مولا علی کو گالی دی جاتی تھی. اگر میں دکھاؤں، آپ اسی بات پہ مناظر کریں گے، اسی بات پہ چلیں، پس یہی ہمارا اور آپ کا موضوع مناظرہ ہے کہ آپ کے محدثین نے کیا خیانت کی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں، اور آپ کے ہاں کیا آپ کے محدثین نے اقرار کی ہے کہ ہمیں مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم علی علیہ السلام کو گالی دے دیں. ٹھیک ہے، اسی بات پہ مناظرہ کریں گے. بات آپ نے کیا کہ بنو امیہ کے دور میں معاذ اللہ مولا علی پہ گالی دی. بالکل، آپ کے محدثین نے اقرار کیا ہے، آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہے، میں دکھا دوں گا کہ آپ کے علماء نے اقرار. اسی بات پہ مناظرہ کرتے ہیں، اسی پہ مناظرہ کب آئیں؟ کل آئیں گے، کل آ جائیں، ایک دن میں آ جائیں. کل جمعہ ہے نا، کل 8 بجے 9 بجے آ جائیں، تراویح پڑھ کے نا. اسی بات پہ اسی بات پر موضوع یہی ہے بھائی کہ کیا ان کے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام کے حق میں خیانت کی ہے، احادیث چھپائی ہیں؟ کیا ان کے محدثین نے صحابہ کے غلط کاموں کو انہوں نے سینسر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور آپ کے محدثین نے کیا اعتراف کیا کہ ہمیں مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم علی علیہ السلام کو گالی دے دیں؟ آپ کے اکابر کے کتب میں اگر میں دکھاؤں، آ جائیں. کب تھا؟ ایک ہفتہ کافی، آپ تیاری کر لیں. ابرار صاحب کٹ گئے، ابرار صاحب فریز ہو گئے. موضوع مناظرہ یہی ہے. چلیں جی، 19 رمضان سے پہلے 18 رمضان کو، آج کیا 13 تاریخ ہے رمضان کی، 18 رمضان کو اسی بات میں، اس سے پہلے مجھ سے مناظرہ کریں اسی بات پر، کیونکہ اگر 18 کو نہیں ہوا تو پھر 23 کے بعد. مفتی ابرار فروزن جی، مفتی ابرار کو دوبارہ ملائیں. چلیں تب تک یہ آ جاتے ہیں، میں کال لے لیتا ہوں ٹک ٹاک سے.